بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 17 سے 22 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی آیات میں جو ہمارے سامنے مضامین ہیں ان میں سب سے پہلا جو موضوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین ان پر ایک حد لگائی ہے کہ یہ لوگ مساجد کی خدمت کے لائق نہیں ہیں، مساجد کی خدمت ان پر حرام ہے، اور پھر اس ضمن میں اللہ رب العزت نے کفار کے جو اعمال ہیں، اعمال صالح خصوصاً، اللہ رب العزت نے ان کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے کہ ان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کیا ان کے عمل صالح اللہ ان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اعمال صالح کرنے والے کچھ اعمال خاص اعمال گنوائے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جو ایماندار مہاجر اور مجاہد ہیں ان کا ایک کمپیریزن رکھا ہے کہ ان میں سے افضل درجے کے اعتبار سے کون ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور جو مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو عظیم خوشخبریاں اور اپنی نعمتیں جو تیار کر رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو آج کا درس شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 17 اور 18 دو آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ فرمایا ما کانا، ما یہ نہیں کے معنی میں ہے، کانا یہ وہی کن فیکون کے اندر جو لفظ آتا ہے یہ وہی لفظ ہے۔ ما کانا نہیں تھا یا نہیں تھا حق، للمشرکین لیے مشرکین شرک کرنے والے، نہیں تھا مشرکوں کا حق، ان یہ کہ یعمرون کہ وہ آباد کریں، جمع کا صیغہ ہے کہ وہ سب مشرک جو ہیں یہ ان کا حق نہیں تھا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین گواہی دینے والے بن کر، جبکہ وہ سب گواہی دینے والے ہوں، علی اوپر، انفسہم اپنے نفسوں کے، اور علی جب آ جائے تو ان خلاف کے معنی میں آتا ہے، یعنی اپنے ہی جانوں اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دینے والے بن کر، بالکفر کفر کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں، ہم وہ، خالدون وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یہ جملہ حصر ہوا کرتا ہے، انما یعنی اس کے سوا نہیں، یعنی ایک خاص تاکید کا ایک انداز ہے قرآن مجید کا کہ جب بھی انما آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یعنی حقیقت اصل میں صرف یہی ہے، یعمر وہ آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ لائق ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے، من جو آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ واقام اور اس نے قائم کی الصلاۃ نماز، وآتا
اور ادا کی الزکات زکات، ولم اور نہیں یخشا وہ ڈر الا اللہ سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا، فعسا یعنی اگر تو اس نے یہ سارے کام کیے تو امید ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ان کہ یکونوا وہ سب ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھا، اب ان کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آغاز ہی میں جس موضوع کو چھیڑا ہے، اگر اس سے پہلے جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 سے 16 تک کے موضوعات تھے، جن میں اللہ رب العزت نے کفار کے جو عہد و پیمان ہیں ان سے برات کا اعلان کیا، کفار سے جہاد کی باتیں کی، اور اس جہاد کے فوائد اور اس کی حکمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، جن کو ہم پچھلے دروس میں پڑھ آئے ہیں۔ تو آج کی اس آیت نمبر 17 سے موضوع کو ایک دوسرے انداز سے، انہی کفار کے حوالے سے ایک دوسرا انداز بیان وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مشرکوں کو لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور جب اسی آیت میں آگے چل کر علی انفسہم بالکفر، کفر کی بات بھی کی ہے۔ تو یہاں پر ایک عقیدے کی بات قرآن سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ہر کافر ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، کیونکہ بعض کافر صرف کفر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یا انبیاء کا انکار کرتے ہیں، یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ تو ہوا کفر۔ لیکن تمام مشرک جو ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، جو بھی شخص مشرک ہوگا وہ کافر ہے، لیکن تمام کافر مشرک نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر مشرکین شروع میں کہا، یعنی ایسے مشرکین، تمام مشرک جو ہیں وہ اصل میں کافر ہی ہیں، کیونکہ تمام مشرک وہ کفر کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک یہ کفر کی علامت ہے۔ دوسری چیز یہاں پر مختصراً پھر ایک دفعہ بیان کر دیں گے، حالانکہ قرآن مجید کے شروع کے پاروں میں ہم اس کو ایک دفعہ ذکر کر آئے ہیں کہ مشرک یا شرک کیا ہے۔ تو پھر اس کو مختصراً اگر سمجھا جائے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے، اور وہ توحید 3 انداز سے ہے۔ وہ اللہ کی ربوبیت کے اندر توحید ہے کہ اللہ کو رب ماننے کے اعتبار سے، اور رب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو پیدا کرنے والا، جو مدبر امر ہے، جو پیدائش کرنے والا، جو ہمارے حوالے سے تمام طرح کے فیصلے کرنے والا ہے، جو ہمیں اولاد دینے والا ہے، ہماری روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا ہے، اور ہر طرح سے ایک انسان یا صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کے لیے جو جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والا ہے، ان کے لیے تدبیریں کرنے والا ہے، تو وہ رب ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اسی ربوبیت کے اندر اگر کوئی شخص توحید کو نہ مانے بلکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، اور اس میں بھی شرک کو 2 انداز میں دیکھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں قرآن میں من دون اللہ کا لفظ آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ حق دینا جو رب ہونے کا حق، اور یا جو صفات رب کے حوالے سے ہم نے یہاں پر مختصراً بیان کی، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے، تو اس نے اللہ کے رب ہونے میں شرک کیا۔ یعنی یا تو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مانے، یا پھر اللہ کو بھی رب مانتا ہو لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی رب مانے، اس میں کسی دوسرے کو بھی ساجیدار، شریک یا پارٹنر سمجھے۔ تو یہ دونوں ہی انداز جو ہیں وہ شرک کے انداز ہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ دوسری ہے توحید الوہیت، کہ اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر اللہ رب العزت کو ایک نہ جاننا، یہ شرک کی علامت ہے۔ اور توحید یہ ہے کہ صرف جو عبادات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے، اور عبادات میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ دعا مانگنا عبادت ہے، اللہ کا خوف کھانا عبادت ہے، اللہ رب العزت سے امید رکھنا عبادت ہے، اور اسی طرح یعنی تمام طرح کے اللہ رب العزت سے محبت رکھنا یہ عبادت ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی عبادات ہیں، اور ان میں بھی اگر کسی شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کیا، اس کو یا تو شریک بناتا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر اسی سے ڈرتا ہے، یعنی من دون اللہ، یا پھر اس میں شراکت کا پارٹنرشپ کا کوئی پہلو ہو، تو یہ توحید الوہیت کے اندر شرک ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اسماء و صفات کے اندر شرک،
کہ جو اسماء اللہ کے ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے الرحمن یہ اللہ کی خاص صفت ہے اور یہ بندوں کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ فلاں شخص بھی الرحمن ہے یا اس کا نام الرحمن یا رحمان رکھ دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص عبد الرحمن ہو سکتا ہے، رحمان کا بندہ، لیکن رحمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی جو اسماء کے اندر جو اسم ہے، جو نام ہے، ان کے اندر شراکت، یا پھر اسی طرح اللہ کی صفات جو ہے ان کے اندر کسی کو شریک سمجھنا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے، اللہ کا غلبہ ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، لیکن سمجھنا کہ کوئی اور بھی پکڑ سکتا ہے اسی طرح جیسے اللہ پکڑتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے اسماء کے اندر شرک ہے۔ تو یہ شرک کا لفظ جس کو مختصراً آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ بات کرتے ہیں کہ ما کان للمشرکین، کہ یہ جو لوگ جو شرک کرنے والے ہیں جن کی صفات میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ یہ لوگ ان کے لائق اصل میں نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ ان کی حق ہی نہیں ہے کہ وہ مساجد اللہ کی مسجدوں کی وہ دیکھ بھال کریں، اللہ کے مسجدوں کی آباد کاری کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کی تولیت ان کے پاس ہو، ان کی خدمت ان کے پاس ہو، یہ مشرکین کی حق ہی نہیں ہے۔ اور پیچھے آپ جانتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے، مشرکین مکہ ڈائریکٹ مخاطب تو وہ ہے، لیکن قرآن مجید کیونکہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس دنیا کے اندر آخری جو انسان آنے والا ہے اس کے لیے بھی ہدایت کا ایک راستہ ہے، تو اس سے ہم سب کو ہدایت لینی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی کوئی شخص اگر شرک میں مبتلا ہے تو اللہ اس سے مخاطب ہے کہ ایسے مشرک، ایسے شرک کرنے والے لوگ، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ جو مساجد ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کی تولیت ان کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مساجد کن کے لیے ہے؟ اللہ نے خود سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، کہ مسجدیں ہیں ہی اللہ کے لیے، لہٰذا تم اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں تو لہٰذا اس میں اسی کا حق ہے کہ ان کو پکارا جائے، لیکن مشرک کیونکہ شرک کرنے والا ہے تو مسجدوں کے اندر بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا۔ اور ایک اور بات وہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ غیر اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی حقیر با آدمی ہے تو اس کو پکارنا منع ہے، نہیں، مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں اعلیٰ ترین جو شخصیت ہے اللہ رب العزت نے جن کو محمد رسول اللہ کی شکل میں ہمارے لیے ایک نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پوری کائنات کے اندر اگر مخلوقات میں کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے رسول اللہ کو بھی پکارا نہیں جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا مساجد کے اندر یہ اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اس میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ فلا تدعو، تدعو میں وہ پکارنے کا معنی بھی ہے اور دعا کا معنی بھی ہے، تدعو میں دعا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو دعا کے اندر دال عین حمزہ کا جو لفظ آتا ہے یہی وہی لفظ یہاں پر ہے۔ تو لہٰذا مساجد میں سوائے اللہ کے کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک مشرک وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپناتا ہے، لہٰذا ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کا کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد ہے۔ اللہ نے فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی لوگوں نے خود اتنے شاہد چھوڑ رکھے ہیں اپنے کفر کے، اپنے شرک کے، کہ کسی اور کو کیا گواہی دینے کی یا کوئی اور کیا چیز بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل تو آپ یوٹیوب کی شکل میں اللہ کی اس آیت کو سچا ہوتا دیکھتے ہیں کہ اس یوٹیوب کے اندر آپ کو لوگوں کے شرک یا کفر یا عقائد اور اعمال جو ہے مساجد کے اندر حتیٰ کی جانے والی چیزیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ کیسے مساجد کے اندر ایک پیر صاحب یا بزرگ یا جو بڑے ہیں وہ بیٹھے ہیں، جو لوگ آ کے ان کے قدموں کو چومتے ہیں، ان کے قدموں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، ان کے قدموں کے اوپر گرتے ہیں، غیر اللہ کی ثنائیں بلند کی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ جو غیر ہیں کسی کو غوث کا نام دے رکھا گیا ہے، کسی کو دیوتا کا نام دے رکھا گیا ہے، تو ان کو مساجد کے اندر پکارا جاتا ہے، ان کے بارے میں ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹی من گھڑت کہانیاں ان کے ساتھ جو نسبت جن کی گئی ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا
اور اس کی یہ نشانیاں جو ہیں، ان کی جو گواہی ہے، یہ خود ہی اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس پر ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہی کلمہ ہے جو ہر مومن، ہر مسلم عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو تلبیہ کے الفاظ کہتے ہیں جب احرام باندھ لیتا ہے، لبیک لا شریک لک، کہ حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جب مشرکین نے یہ الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا کرتے تھے کہ اسے پر بس کر دو، آگے مت کہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آگے یہ کفری الفاظ، شرکی الفاظ کہنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ آگے مت کہنا، مگر وہ کہتے، وہ باز کب آنے والے تھے، وہ کہا کرتے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک، یعنی پہلے کیا کہہ رہے ہیں، لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اللہ کا مطلب سوائے ایک شریک کے، یعنی تیرا اور کوئی شریک نہیں ہے سوائے فلانے بندے کے، وہ الگ، وہ بھی جس کا جو تیرا ہی ہے، اصل میں یعنی بندہ وہ تیرا ہی ہے، تملکہ وما ملک، جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہ کہو۔ وہ لوگ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ اب تھوڑا سا اس کو آج کے زمانے کے ساتھ اگر نسبت دے تو کیا آج ایسا نہیں ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بزرگان دین کے نام لیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو کیا ان کا بھی عقیدہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہاں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک فلاں شخص کے، جس کو اللہ آپ نے یہ فلاں ایک کام دے رکھا ہے، یہ کشتیوں کو پار لگانے والی ذات یہ ہے، حاجت روا یہ ہے، بچے دینے والی ذات یہ ہے، غوث یہ ہے، داتا یہ ہے۔ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ایک لقب، کوئی نہ کوئی ایک ٹائٹل یا ایک کام دے رکھا ہے، سونپ رکھا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو اصل میں ان کو بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، یہ اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے، اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کر تو اللہ ہی سکتا ہے، ہم انہی سے مانگ رہے ہیں لیکن ان کے تھرو۔ تو اب یہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی تو ان کو روک رہے ہیں، اللہ کے نبی کو تو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو پھر آج جو مسلمان کر رہے ہیں یہ باتیں اللہ کے نبی کو کیسے پسند ہوتی؟ تو یہ وہی اسی طرح کی، یعنی الفاظ نئے ہیں، لوگ نئے ہیں، زمانہ نیا ہے، لیکن جو شرک ہے وہی پرانا ہے، اور وہ نئے نئے لباس پہن کر بار بار آتا ہے۔ خیر، ان کے اپنے کفر پر یہ جو شہادتیں ہیں، اس کے بعد بہت سے دلائل بھی ہیں، جیسے انہوں نے 360 بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اسی طرح کعبہ کی چھت کے اوپر، دیواروں پر، اس کے ارد گرد جو ہے پورے طواف جو مطاف جیسے کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے بت رکھ رکھے تھے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں وہاں پر بنا کر رکھی تھی، اور بعض لوگوں کے گھروں میں بھی یہ صورتیں لٹک رہی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ہاتھوں میں فال کے 3 تیر پکڑائے ہوتے تھے کہ جناب فال نکالیں گے تو اسے اس طرح کریں گے، اور یہ ساری شرکیہ رسومات اور شرکیہ چیزیں، اور یہ ان کی عبادتیں کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اور کیوں؟ ان 7 قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی دلائل بھی دیے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھے کہ آپ ان کو کیوں پکارتے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ہم تو اللہ کے قرب کے خاطر ان کو پکارتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسی کو شرک کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے اسی کلام کو، ان کی اسی جواب کو شرکیہ جواب کہا کہ یہی تو شرک کرنا ہے۔ اسی طرح ان کا بیت اللہ کا احترام ان کی نظر میں کیا تھا کہ بے حیائی اور ننگے ہو کر مردوں عورتوں کا طواف کرنا، انہوں نے خود سے اس کو گھڑ لیا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ احترام ہے کہ ہم حرام کے پیسے سے بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے اور ننگے طواف کریں گے۔ اور ان کی نماز تالیاں پیٹ کر، سیٹیاں بجا کر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ ہے اصل میں مشرکین کے وہ سارے کام کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین کیسے حقدار ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری کریں، ان کی نگرانی ان کے ہاتھوں میں ہو، کہ وہ اگر ان کے ہاتھوں میں نگرانی دے دیں تو وہ یہی کام کریں گے، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں قوالی کی محفلیں، ڈھول دھمکے تبلے باجے وہ لے کر مسجدوں کے اندر یا مسجدوں کے صحنوں کے اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے سب سے پہلے اور افضل گھر کے اس کی کسی مسجد کے متولی یا مجاور ہونے کے، خادم بننے کے بھی حقدار نہیں،
اس لیے ان سے کعبہ اور دوسری مساجد کو آزاد کروانا مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے مشرکین کو ان سے دور کیا جائے، مساجد کو ان سے پاک کیا جائے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو پکارنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا انتظام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد اور پاکیزہ چیز بنایا ہے، پاک کرنے والی بنایا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے مسلمانوں کے لیے غیرت اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی مسجد پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو نہیں، بلکہ یہ ساری مسجد، یہ ساری دنیا، ساری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہونی چاہیے، اور کفار کو مسلمانوں کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہوا بھی ایک زمانے میں کہ ایک بڑے دنیا کے حصے کے اوپر مسلمانوں نے اس کا انتظام سنبھالا اور اللہ کا کلمہ وہاں پر بلند کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صدا وہاں پر نہیں گونجتی تھی، لیکن مسلمانوں کی جو یہی بے غیرتی اور جہاد سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں واپس ان کفار کے ہاتھوں میں جاتی رہی، اور آج مسلمانوں کی حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالهم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی غلط فہمی کا بھی جواب اس قرآن مجید کی آیت کے اس ٹکڑے سے ملتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ اسلام پر نہیں ہے، صرف اس نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف مسلمان اور اس کے درمیان میں کلمے کا فرق ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، ورنہ پورا یعنی ایماندار سب سے وہ ہے، پوری دنیا کی خدمت کرنے والا سب سے وہ زیادہ وہ ہے، چیریٹی کرنے والا وہ ہے، کہیں بچوں کی کسی تنظیم کو چلا رہا ہے، کہیں اس کی ایمبولینسوں کی تنظیم ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کہیں کچھ ہے، ہر جگہ پر وہ مدد کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھی یہاں پر ایک ہی جھٹکے میں اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے، ایک ہی جملے کے ساتھ اولئک حبطت اعمالهم، ان کا یہ جو کفر ہے اور شرک جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی نیک عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اچھا وَفِي النَّارِ بھی سے ہو جاتا تو بات تو واضح تھی کہ وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ساتھ فرما دیا ہم خالدون، ایسا نہیں ہے کہ کچھ سزا بھگت کے وہاں سے نکل آئیں گے، بلکہ ان کو ہمیشہ جہنم ہی کے اندر رہنا ہے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اس میں رہنے والے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، تو پچھلی آیت میں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مساجد، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال، ان کا انتظام وہ مشرکوں کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر اب یہاں پر جواب یہ دے دیا تو پھر کس کے لائق ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ مساجد کی نگرانی، اس کی آباد کاری، وہ کن کے لائق ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائق۔ اور مساجد کی جو آباد کاری ہے اس کے اندر علماء مفسرین نے جو لکھا ہے کہ اس کے اندر مساجد کی تعمیر بھی ہے، ان میں نمازوں کے لیے آنا جانا بھی ہے کہ نمازوں کے لیے مسجدوں کو آباد کیا جائے، صفائی ستھرائی کا انتظام رکھنا، ان کی روشنی، مرمت اور نگرانی وغیرہ، یہ سب چیزیں یعمرو کے لفظ کے اندر سب شامل ہیں۔ اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں یہ 5 صفات اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں کہ 5 صفتیں وہ ہونی چاہیے، اور یہ یاد ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ 5 صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں۔ پہلی صفت یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا، وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو کس طرح سے؟ پچھلی آیت کی صفائی کے ساتھ، یعنی ساتھ شرک نہیں کرتا، صرف اللہ کے اوپر ایمان لاتا، ورنہ تو مشرک جو ہے وہ بھی اللہ پہ ایمان لاتے تھے، لبیک اللہم لبیک کس کے لیے ورنہ کہتے تھے؟ وہ اللہ ہی کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لبیک لا شریک لک وہ اللہ ہی کے لیے کہتے تھے، لیکن اس کے بعد شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ تو خالص ایک اللہ کی عبادت آمن باللہ کا مفہوم ہے، معنی ہے۔ دوسری بات والیوم الآخر، دوسری صفت ان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان لانے والے بھی، کیونکہ جب تک آخرت کا ایمان انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ شخص نیک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اعمال سدھر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایسا ہے نہیں کہ میری پکڑ ہوگی، میرا حساب ہو رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں جو عمل کر رہا ہوں اچھا ہو یا برا اس کو لکھے جا رہا ہے۔ لہٰذا والیوم الآخر میں ایک آخرت کی بات ہے، آخرت کی یاد ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، جب یہ آمن باللہ اور یوم الآخر کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہاں وہ زبانی اظہار کر سکتے،
لیکن عملی طور پر اس کا اظہار اپنے ایمان کے اور آخرت کے اوپر یقین کا وہ کہاں سے آئے گا؟ اقام الصلاۃ. تیسری صفت اس میں ہونی چاہیے کہ وہ نماز کو ادا کرنے والا، اور یہ انسان کی ایک ظاہری صفت ہے. اور اس لیے جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے نفاق کے باوجود نماز میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ ظاہر ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان مومن ہے، دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز کو نہیں پڑھا کرتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اگر کوئی شخص تارک نماز ہوتا تو اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ کفر کرنے والا ہے، اس کو کافر سمجھا جاتا تھا. لیکن آج دیکھیے کہ مسلمان ہے اور کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. دل کی نماز کئیوں نے بنا رکھی ہے. کئی جو ہیں وہ ایک دوسری سائیڈ کے وہ صاحب طریقت اور فضیلت والے لوگ، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو بس بیٹھے رہتے ہیں نیچے منہ کیا ہوا کیا ہے جی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی یہی نماز ہے بزرگوں کی، جبکہ یہاں پر مساجد اللہ کے ساتھ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، وہاں پر نمازیں پڑھنا. اور تیسری چوتھی چیز ہے وآت الزکات، زکوٰۃ کی ادائیگی. تو یہ بھی بنیادی چیزوں کے اندر سے، یعنی نماز اور زکوٰۃ آپ قرآن میں دیکھیں گے ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور جس طرح نماز کے تارک کے لیے کفر کی بات ہے، تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا کہ زکوٰۃ کا تارک جو ہے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا بھی جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور حکومت وقت اس کے ساتھ جہاد قتال کرے گی. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. اور پانچویں ان کے اندر صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا. اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں پہلی پانچوں صفتوں میں سے تو پورا چاروں صفتوں پہ پورا اترتا ہوں، اللہ پہ ایمان بھی ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، اقام الصلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا، اس میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہیں. کبھی کوئی نیک کام کرنے میں اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہیں. کسی کو کہیں کہ جناب آپ فلاں، یعنی دین کا ایک رویہ ہے، دین کا ایک حلیہ ہے، اس کو اپنا لیں، تو اس کو نہیں اپناتے ہیں. کبھی بیوی کا ڈر ہے، کبھی جناب کسی اور چیز کا ڈر ہے کہ شادی نہیں ہوگی جناب اگر یہ حلیہ ابھی سے رکھ لیا. تو اگر کوئی حتیٰ کہ داڑھی رکھ لے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جناب ابھی تو تم جوان ہو، ابھی یہ کیا کر رہے ہو. اور وہ لوگوں کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی داڑھی نہیں رکھتا ہے، تسنوں سے غیر کپڑے اوپر رکھے ہوں تو نہیں رکھتا. لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف ہے. اور یہاں پر کیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، صرف اللہ کا ڈر اس کے سامنے ہے. اور سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کی دو اس کو نعمتیں ذکر کی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں. تو اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ یہ پانچ صفات جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں اصل میں کہ جن کو مساجد کا آباد کرنے والا، مساجد کی تعمیر اور مساجد کا جو ہے متولی ہونا چاہیے. مساجد کی نگرانی ان کے اصل میں ہاتھوں میں ہونی چاہیے، ان کے ذمے ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کے ایمان کی بات کرے، ایک اللہ کی توحید کی وہاں پر بات کرے، یوم آخرت کی درس و تدریس کرے، نماز کو قائم کرنے کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں، زکوٰۃ کی بات کرے، زکوٰۃ کو دیں اور زکوٰۃ کے اوپر لوگوں کو ابھارے، اور ایک اللہ کا خوف جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے. یہ ان میں اپنے میں صفت ہوگی تو دوسروں کو بات کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ سب کیسے ہوں گے، من المہتدین، یہ ہدایت پانے والے ہوں. یعنی یہ ہے اصل میں ہدایت. اگر کوئی شخص کہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اپنے اندر ان چیزوں کو چیک کر لے. امید یہ ہے کہ یہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ہدایت پانے والوں کے راستے یا ان کی صفت کے اندر یا اس لائن کے اندر چل پڑا، ان کے پیچھے پیچھے ہے، جن کے بارے میں سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز کے اندر وہ کہتا ہے ہدی للمتقین کہ مجھے متقین کے راستے کی طرف رہنمائی فرما. تو یہی اصل میں ہدی للمتقین ہے کہ جن کے اوپر یہ پانچ صفات بیان کی گئی. خیر، جبکہ مشرکین ان پانچوں صفتوں سے آری، مساجد کی تعمیر، آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے. یہ نہیں کہ وہ عمل اچھا نہیں ہے، یہ بڑا اعلیٰ عمل. امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے گا. تو مساجد کی تعمیر، مساجد کی خدمت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے مساجد کی خدمت کرنی چاہیے.
کہیں پہ مسجد بن رہی ہو تو چاہے اس میں 1 روپیہ 10 روپے بھی دے سکتے ہو تو دیں، کیونکہ آپ اس میں حصے دار بن جائیں گے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بلاد میں سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، تمام جگہوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اس کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام بلاد سے زیادہ ناپسندیدہ ان کے بازار۔ تو سب سے پسندیدہ جو جگہ ہے اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے۔ سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی وہی پسند ہو جو اللہ کی پسند ہو۔ مسجدوں کے اندر جانا، مسجدوں کی آباد کاری، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اور درس و تدریس کرنا، یہ سب ایک مومن کی صفات ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات 19 سے 22 تک اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اجعلتم کیا جعلتم بنایا ہے تم نے، بنا دیا ہے تم نے، سقایا پانی پلانے کو کہتے ہیں، سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، کیا تم نے حاجیوں کو جو پانی پلانے کا عمل ہے اس کو بنا دیا ہے، وعمارۃ المسجد الحرامی اور عمارت آباد کرنا مسجد حرام کو، اس کو کیا تم نے بنا دیا ہے ان دونوں کاموں کو، کیا من آمن کا جیسے من جو یعنی اس شخص کی طرح جو آمن جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد اور اس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ نہیں ہے وہ برابر عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، وہاجروا ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا ان سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ اعظم زیادہ بڑے ہیں، درجۃ درجے میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون اور اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں الفائزون کامیاب ہونے والے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم ان کا رب برحمت رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور جنات کی، جنت کی جمع ہے، اور باغات کی، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں ہے یعنی ان جنتوں میں ہے، نعیم نعمت، مقیم ہمیشہ رہنے والی، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان کے اندر، ابدا ہمیشہ ہمیش، ان اللہ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس ہے، اجر بہت بڑا اجر، عظیم بہت بڑا۔ ہم نے آیت 19 نمبر سے 22 نمبر تک پڑھی، مختصر اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اس آیت کے جو اصل مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ مشرکین ہیں اور مسلمان، یہ دونوں ہی، کیونکہ بعض مشرکین اس زمانے کے خصوصاً جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس زمانے کے بھی اور آج کے بھی بہت سے مسلمان یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر، یہ بہت بڑا کام ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، ایسے بات نہیں ہے کہ یہ افضل کام نہیں ہے،
لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص نے اپنا ایک نظریہ بیان کیا کہ اس کو لگتا یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، یعنی یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اگر اکیلا یہی کر لیا جائے تو بہت ہے میرے لیے۔ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری وہ افضل ہے۔ دوسرے نے مسجد حرام کی آباد کاری کو افضل سمجھا۔ تو ایک اور نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے کہ تم دونوں نے جو دونوں نظریات اپنے بیان کیے ہیں ان سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آوازیں مت بلند کرو، یہ تینوں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث شروع کر دیے۔ تو یہ جمعے کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروا لوں گا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات ان لوگوں کے جو آپس میں بات چیت تھی، بحث مباحثہ تھا، ایک نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا سب سے افضل کام ہے، دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کی آباد کاری سب سے افضل کام ہے، اور تیسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے افضل ہے۔ تو ان تینوں کو اللہ رب العزت نے تینوں کے لیے رہنمائی کے لیے یہ آیت اصل میں اتاری جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلکہ جو ظلم کرے گا، شرک کرے گا، اللہ تو اس کو بالکل ہدایت نہیں دے گا۔ اور جو یہ اعمال ہیں ان کو آپس میں تم برابر سمجھتے ہو، یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر ہے یہ بالکل ان کے جیسا نہیں ہے، یہ افضلیت میں اس کے مقام کے برابر بالکل نہیں ہے کہ جو مقام مرتبہ اللہ نے ایمان باللہ کو دیا، آخرت کے اوپر ایمان کو جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ کے ساتھ ایمان اور یوم آخرت جیسی بڑی عظیم اور ایمان کے جو ارکان کے ساتھ اللہ نے یہاں پر گنوا دیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کا مقام مرتبہ بھی انہی کے ساتھ ہے جیسے ایمان باللہ اور یوم آخرت کے ساتھ۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ یعنی حالانکہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ فضیلت کا کام ہے، مگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو، یہ ایمان کے بغیر کیونکہ قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص سقایۃ الحاج کرتا رہے، پانی پلاتا رہے، مسجد حرام کی تعمیر کرتا رہے اور خود مشرک ہو، جیسے پچھلی آیات میں واضح ہو گیا، اللہ کے اوپر اس کا صحیح ایمان ہی نہیں ہے، آخرت کے اوپر صحیح طریقے سے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ اگر وہ کرتا ہی نہیں ہے تو ایمان اور یوم آخرت کے اوپر ایمان والی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کیفیت کو نکھارتے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر جب ایک اللہ کا ڈنکا بجتا ہے، پوری دنیا کے اندر جب ایک اللہ کی حکومت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر ایمان باللہ اور یوم آخرت جو ہے اس کے اوپر عمل آسان ہو جاتا ہے، اور اس ایمان باللہ اور یوم آخرت کے بعد ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سقایت الحاج کر سکیں اور عمارت المسجد الحرام کر سکیں۔ اگر ان کے بغیر ہے، خصوصاً ایمان باللہ اور یوم آخرت کے، تو پھر تو اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسے اعمال تو ویسے ہی برباد کر دیے جائیں گے اگر ایمان ہی نہیں ہے، تو چاہے جتنے مرضی حاجیوں کو پانی پلاتے رہے، مسجد حرام کی خدمت کرتے رہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو کس صورت بھی برابر یا بہتر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالم، اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو کہا ہے ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، لہٰذا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم، پھر جو اس پر اصرار کرے اس ظالم کو سیدھی راہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ظالم جب تک شرک نہیں چھوڑتا ہے، جب تک ظلم نہیں چھوڑتا، جب تک اپنے شرک سے باز نہیں آتا ہے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اس شرک کو چھوڑے تو پھر اس کو ہدایت کی بات کی سمجھ آئے گی، ہدایت اس کو نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا اس نے پہلا سٹیپ لینا، اپنے شرک سے باز آئے، قرآن و سنت کو پڑھے
اس سے علم حاصل کرے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالتا چلا جائے۔ اور یقین جانیے قرآن و سنت کے اندر کوئی شرک والی بات نہیں ہے، اس میں توحید ہی توحید ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب شرک کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ان سے جاہل کوئی شخص نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ نے پہلی آیت میں دیکھیے کیا بات ہوئی تھی، ایمان باللہ اور یوم آخرت، اور پھر تیسرے نمبر پہ جہاد کی بات کی تھی۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان، اس کے بعد ہجرت اور پھر جہاد کو ذکر کیا۔ یہاں پر مومن جو مہاجر بھی ہے اور مجاہد بھی ہے، اس کا ذکر ہو رہا، اس کی فضیلت کو یہاں پر اللہ نے اجاگر کیا ہے، اور ہاجر کو یہاں پر ایک خصوصی طور پہ لایا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا۔ ہاجر یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین اور جان اور مال بچانے کے لیے گھر بار رشتہ داروں کو چھوڑا۔ تو یہ ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مال جان کی اس کی پرواہ نہیں کی ہے، اس کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنا مال مویشی چھوڑ کر اللہ کے خاطر یہ جو شرک والے حصے ہیں، شرک والی جو بلاد ہیں، شرک والے جو علاقے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایمان والے علاقوں کی طرف، یعنی مشرکین جیسے مکہ کے اندر شرک تھا اس زمانے میں، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی کہ جو شرک سے پاک علاقہ تھا۔ تو یہ اصل میں ہجرت ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنا جان و مال جو ہے اس کو لٹا دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دین کو بچاتا ہے، دین اس کے سب سے ٹاپ کے اوپر رہتا ہے۔ اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور ہجرت کرنے والوں کے بعد فرمایا وجاہدوا، اور وہ جہاد بھی کرتے ہیں۔ جہاد کرنا، ایمان کے بعد ہجرت کرنا اور ہجرت کے ساتھ جہاد کرنا، یہ دیکھیے یہ تین چیزیں ایمان کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، اور دو آیتوں کے اندر ایمان دونوں جگہوں پر اور جہاد بھی دونوں جگہوں پر، ہجرت ایک اضافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی فضیلت کتنی ہے ایمان کے ساتھ، کہ جہاں پر ایمان کا تذکرہ کے ساتھ جہاد کا تذکرہ لازمی ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس جہاد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کی دو جو صورتیں ہمارے سامنے بنتی ہیں، دونوں ہی بیان کر دی۔ جہاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنے جان کے ساتھ جہاد کرے، اور دوسری یہ ہے کہ فی سبیل اللہ باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرے۔ اور یہاں پر لطیف بات اور خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے باموالہم کا ذکر کیا اور انفسہم کا بعد میں کیا ہے، کہ پہلے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرے اور پھر اپنے جانوں کے ساتھ کرے۔ کیونکہ جہاد کے اندر اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ اپنا مال بھی لٹائیں، اپنا مال بھی دیں، اور جو لوگ خصوصاً ان کے لیے یہاں پر ان کے لیے بھی یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جو خود کسی وجہ سے جہاد کے اندر شریک نہ ہو پائیں، جیسے آج کل دنیا کے حالات ہیں کہ جس کے اندر آپ ڈائریکٹلی کسی جگہ پر جا کر جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، چاہے جتنی ہی آپ کی دلی محبت ان کے ساتھ ہو، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاد میں خود جا کر شریک ہونا وہ ایک مشکل عمل ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے، وہ کیا ہے؟ باموالہم، کہ آپ بھی جہاد کے اس فریضے کے اندر، اس کے اندر حصہ دار بن سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ باموالہم میں، اپنے مالوں کے ذریعے۔ مال تو ہے نا، مال کے ذریعے اچھا تو مجاہدین کی مدد کی جا سکتی ہے، تو جو جہاد کر رہے ہیں وہاں پر آپ ان کی مالوں کے ذریعے سے مدد کریں، اور جو اپنی فیملیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے جہاد کے لیے گئے ہیں ان کی فیملیوں کو یہاں پر آپ سپورٹ کریں۔ تو یہ آپ کے مالوں کے ذریعے سے جہاد ہے، اور جہاد کے راستے میں جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس کے تو بڑے فضائل قرآن و سنت میں آئے ہیں، یہاں پر اس کا تفصیلاً موقع نہیں ہے، لیکن مالوں کے ساتھ جہاد بڑا عظیم جہاد ہے، اور یہ جہاد ہی کی طرح، یعنی اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، یعنی ایسا نہیں کہ جو جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو مال کے ساتھ جہاد کرنے والا پیچھے رہ گیا، نہیں، یہ مال کے ساتھ جہاد کرنے والا بھی اس کے اندر حصے دار بنتا ہے۔ جو شخص جہاد کے لیے گھوڑوں کو پرورش کرتا ہے، ان کی افزائش کرتا ہے، اور اس نظریہ نیت کے ساتھ گھوڑوں کو پالتا ہے کہ یہ جہاد کے اندر حصہ لیں گے، تو ان کی لیڈ کے اوپر بھی حدیث کے اندر ہے کہ اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے، یعنی ان گھوڑوں کی پرورش کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سب کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کے نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ جہاد کے اندر اپنے مالوں کے ساتھ جہاد ہے، اور اس کے اندر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ رب العزت ہمیں معذور نہیں پائیں گے، یعنی ہمارے کوئی یوزر وہاں پر کام آنے والا نہیں ہے کہ جی جناب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، بھائی مال تو تھا اپنے پاس، مال تو دے سکتے تھے، تو اس میں کون مانے تھا، اور اگر مال بھی نہیں دیا، جان سے بھی گئے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے دعوے تھے جہاد میں حصہ لیں گے، جناب اللہ کے راستے میں شریک ہوں گے، یہ سب جھوٹے دعوے تھے۔
تو ہم اپنے دعووں کی پھر جائزہ لے لیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو انسان کر سکتا ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو اس کی استطاعت کے مطابق۔ تو جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ آپ انسان جو ہے مال کے ذریعے جہاد کرے، جہاں پر مال کے ذریعے کر سکتا ہے، جہاں پر جان کے ذریعے کر سکتا ہے وہاں پر جان کے ذریعے جہاد کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ ہیں اصل میں ان کی دو صفات ہے اصل میں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں ان کا درجہ ایک درجے زیادہ ہے، یعنی جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان سے ایک سٹیپ یہ اوپر ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اور احادیث میں بھی اس بات کی وضاحت بڑی کھل کر آئی ہے کہ یہ ہمیشہ درجے میں باقیوں سے اوپر ہی رہتے ہیں جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان کے اندر اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بہت قدر منزلت، ان کے اندر کیا ہوا عمل کسی بھی دوسرے کیے ہوئے عمل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ان سے اوپر رہتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا جہاد کرنے والا بھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، جہاد کرنے والے بھی، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے مال اور جان کے ساتھ گیا اور نہ مال واپس آئے اور نہ جان واپس آئی، وہ شخص سے زیادہ اس سے زیادہ یہ بندہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ ایک درجہ زیادہ ہی رہے گا جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کے راستے میں گیا۔ تو لہٰذا یہ بہت عظیم اور عظمت والی چیز ہے جہاد، جس کو آج بھلا دیا گیا ہے اور کم ہی لوگ ہیں جو اس کی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہی ہمارا یہ تزکیہ ہو رہا، ہمیں وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں جن کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اور اللہ آخر میں فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصل کامیاب لوگ یہ ہیں۔ اگر کسی نے کامیاب لوگ دیکھنے ہیں تو یہ نہ دیکھے کہ ایلن مسک کامیاب ہے، فلانا ملینئر ہے، فلانا بلینئر ہے، فلانا ٹریلینئر، اس نے اتنی گاڑیاں بنا لی، اس نے اتنے گھر بنا لیے، یہ بڑی کامیابی نہیں۔ اللہ فرمائے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہیں اصل میں جو کامیاب ہے۔ یہ دنیاوی کامیابی یہ ہماری ضرورت کے لیے، اس کا ضرورت سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور وہاں پر کامیاب یہی لوگ ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمہ، اب ایسے لوگوں کو اللہ نے بشارتیں کیا دی ہیں؟ اللہ نے بشارت دی ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ سب سے پہلی خوشخبری ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت، اللہ کی رحمت ہے، اور دوسری رضوان ہے، اور تیسری جنت ہے۔ یہ 3 بشارتیں ہیں اصل میں، رحمت، رضوان اور جنت۔ رحمت کیا ہے؟ تینوں کو اللہ نے تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی 2 زیریں ہیں، 2 زیریں ہیں، اور یہ تنوین کے ساتھ عظمت میں اضافی ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی بہت رحمت نہیں، عظیم رحمت، تھوڑی بہت رضا نہیں۔ رضوان کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کا خوش ہو جانا، اللہ کا آپ کے سے راضی ہو جانا، اور یہی رضوان ہے، یہی رحمت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو نعمت کے طور پر، خوشخبری کے طور پر اللہ ذکر کر رہا کہ یہ ایسے کامیاب لوگوں کے لیے وہ جنات، اور ان کے لیے جنتیں بھی ہیں، باغات ہیں، اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ وہی انہی مجاہدین، انہی مہاجرین، انہی ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اور اگلی آیت میں دوبارہ اسے اجر عظیم اللہ نے قرار دیا ہے، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ یہ لوگ جو ہیں اس جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ تو بار بار اجر عظیم کی بھی بات کی ہے، جب مالک خود ان لوگوں سے راضی ہے، انہیں اپنی رحمت اور جنت کی خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو، اور ان لوگوں میں جو مہاجر بھی ہیں، جو ایمان والے بھی ہیں، جو مجاہد بھی ہیں، اگر ان میں کوئی شخص گننا چاہے تو سب سے پہلے نام کن کا آئے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ان سب صحابہ کرام کا نام اس میں آئے گا۔ اور آج کچھ لوگ جو غیرت کے مارے، بے غیرت قسم کے لوگ، شرم و حیا سے عاری لوگ ہیں، وہ ان صحابہ کرام کے لیے زبانیں دراز کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم یبشرہم ربہم برحمہ منہ ورضوان وجنات لہم فیہ نعیم مقیم۔ اللہ ان کے لیے اتنی باتیں کرتا ہے، یہ ان کے خلاف زبان درازی، بدتمیزی، گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو ان کا یہ مقام ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ایمان، جہاد اور ہجرت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور وہ سب مجاہدین اس فضیلت میں شامل ہیں جو یہ شرف حاصل کریں گے۔ جو بھی جہاد میں حصہ لے تو اس شرف کا وہ حقدار ہے کہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رضامندی کا اور جنتوں کا۔ اور جنت کی آگے مزید اللہ نے اس کی صفات بیان کی ہیں کہ کیسی جنت، لہم فیہا نعیم مقیم، ورنہ جنت باغ جو ہوتا ہے
وہ اس کا ایک سیزن ہوتا ہے، کچھ عرصہ باغ چلتا ہے، اس کے بعد سیزن گیا، آؤٹ ہوا، پھل ختم، پتے گر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے، اس میں ایسے باغ ہیں جن میں نعمت ہے مقیم، ہمیشہ رہنے والی۔ وہ باغ کبھی جھڑنے والے نہیں ہیں، نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی اللہ کی رحمت اور رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں، نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں میٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ یعنی وہی بات جن کی آج ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی، شرک کرنے والے لوگ جو کہہ لیں اپنے صرف گھسے پٹے اسی پرانے رواج اور رسموں کے اندر پابند لوگ، ان کے یہاں پر کیا حصہ ہے؟ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، غلط لوگوں کو، غلط کنبے کو، غلط رسم و رواج کو چھوڑ کر ہجرت کر کے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اپنے پرانے وہ دوست جو شرک میں مبتلا، جو کفر میں، جو بدعتوں میں مبتلا لوگ ہیں، ان دوستوں، ان محفلوں کو چھوڑ کر جو نیک وقار لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ہجرت کا ایک یہ بھی انداز ہے۔ تو ہمیں ہر انداز میں جو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصے دار بنیں۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور آخر میں ایک بات ہے، ابو حیان رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 وصف یہاں پر بیان کیے، 3 وصف ہیں، ہجرت، ایمان، ہجرت اور مال و جان کے ساتھ جہاد۔ اور اللہ نے ان کے مقابلے میں 3 وصف ذکر کیے۔ ان میں ایک رب کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں رحمت ہے، یعنی جو ایمان ہے تو اس کا نتیجہ اس کے مقابلے میں اللہ ان کو اجر کیا دے رہا ہے؟ رحمت، کیونکہ اسے ایمان ہی سے حاصل ہوتی ہے اور وہ سب سے عام ہے، یعنی تمام مومنوں کو حاصل ہے۔ اور دوسرا جان و مال کے ساتھ جہاد، تو اللہ نے اس کے مقابلے میں رضوان کی بات کی ہے، جو کسی سے حسن سلوک کی انتہا ہے کہ انسان جہاد کے ساتھ حصہ لے۔ اور تیسری نمبر پہ ہجرت ہے، یعنی وطن چھوڑنے کے بدلے میں جنت۔ انسان اپنی چیزیں یہاں پر چھوڑتا ہے اور کسی نئے علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دائمی جنت ہے اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس کے ہجرت کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس کی نعمت کے طور پر وہ یہ جنت کا جو ہمیشگی کا گھر دیا ہے۔ تو یہ ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے یہاں پر جو پڑھا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ان مہاجرین میں، ان ایمان والوں میں، ان مجاہدین میں شامل کرے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ہمارا کوئز ہوا کرتا ہے، تو چند سوالات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو مسجد الحرام کی خدمت سے کیوں روکا گیا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو مسجد الحرام کی خدمت سے کیوں روکا گیا؟ دوسرا سوال ہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اعمال صالحہ کی قبولیت کی یہاں پر کیا شرط بیان کی گئی ہے کہ اس شرط کے ساتھ اعمال صالح قبول ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوں گے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، تو اللہ رب العزت نے مسجدوں کی جو تعمیر ہے، ان کی تولیت ہے، وہ جن کے حصے میں دی ہے وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ ایمان والے لوگوں کی اللہ نے کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ وہ 5 خوبیاں بیان کی گئی تھی اس آیت کے اندر، تو وہ کیا؟ اس طرح لا یستوون عند اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ جو مجاہد ہیں اور جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں جو حاجیوں کو جو پلانے والے ہیں یا اسی طرح مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں کیوں برابر نہیں ہے؟ اس طرح الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، تو مہاجرین اور مجاہدین کو کون سے 2 انعامات کی خوشخبری اللہ نے دی ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو خود جہاد میں حصہ لینا اگر ممکن نہ ہو تو اللہ نے جو کیا دوسری صورت بیان کی ہے؟ آخر سوال ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے مومن بندوں سے کیا وعدے کر رکھے ہیں؟ تو یہاں پر 3 بنیادی وعدے ان کا ذکر ہوا، تو ان کا تذکرہ کیجیے۔